عراق کا مشہور ڈاکو عبداللہ گناہوں سے تائب ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مقام پانے کے لیے جو ہے پیر و مرشد کا ہونا لازمی ہے۔ تو اسی مقصد سے سرفرازی و کامیابی کے لیے عبداللہ بھی پیر و مرشد کی تلاش میں تھا، مگر نیک و سچے لوگ آسانی کے ساتھ نہیں ملا کرتے، مگر جس پر خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہو جائے۔ تو جو ہے آج کی رات پوری عبداللہ نے رو رو کر گزاری تھی کہ الہی مجھے میرے پیر و مرشد سے ملا دے۔ آخر صبح ہونے والی تھی اور عبداللہ نے بھی فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ آج مرید ہو جانا ہے، اور صبح جو سب سے پہلے ملے گا اسی کو جو ہے پیر و مرشد بنا لوں گا۔ انہوں نے دل میں خیال کیا۔ عبداللہ رات بھر جاگا تھا، خوب دعائیں مانگی تھی۔ عبداللہ نماز فجر کے لیے گھر سے نکلا۔ ایک چور جس کا نام یحییٰ تھا، چور جو ہے چوری کر کے رات کے اندھیری میں بھاگا جا رہا تھا کہ عبداللہ نے دوڑ کر یحییٰ چور کو پکڑ لیا اور بڑی منت و سماجت کے ساتھ عرض کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے میری رات بھر کی دعا قبول فرما لیا ہے اور آپ کو میرا پیر و مرشد بنا کر بھیج دیا ہے، اس لیے جب تک آپ مرید نہیں کرتے میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور یحییٰ حیران و پریشان ہے کہ میں پیر و مرشد کہاں ہوں، میں تو ایک چور ہوں، آج پکڑا گیا۔ یحییٰ چور نے کہا، میں پیر و مرشد نہیں ہوں، تم جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، مگر عبداللہ اپنی ضد پر ہے کہ تم جب تک مجھ کو مرید نہیں کر لیتے ہو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور جلدی سے رات کے اندھیرے میں گھر پہنچنے کی غرض سے تاکہ لوگ دیکھ نہ لے، مجبوراً یحییٰ چور نے جو ہے عبداللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میں نے تم کو مرید کیا اور میں جب تک واپس نہ آؤں تم اسی مقام پر کھڑے رہنا۔ یحییٰ تو چور تھا، جان چھڑا کر وہ جو ہے جھوٹ موٹ مرید کر کے اپنی راہ لے لیا، لیکن عبداللہ وہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے ڈکا زنی سے توبہ کیا، تو اس کا طلب تو سچی تھی، اس کی طلب جو ہے سچی تھی، انہوں نے جو ہے ان تمام گناہوں سے ڈاکہ زنی اور چوری مکاری الجاری سے توبہ کی تھی، تو اس کی طلب سچی تھی، تو وہ وہی سمجھ رہا کہ رات کی میری دعا قبول ہوئی ہے اور اللہ نے مجھ کو پیر و مرشد عطا فرما دیا۔ تو اب عبداللہ اسی مقام پر کھڑا رہا، عبداللہ جو ہے اسی مقام پر کھڑا رہا، پوری رات اسی مقام پر کھڑے رہے جہاں یحییٰ چور نے مرید کر کے کہا تھا جب تک میں واپس نہ آؤں تم اسی جگہ کھڑے رہنا، اس جگہ سے ہلنا مت۔ تو پیر و مرشد کے انتظار میں مہینہ گزرا مگر پیر و مرشد نہیں آئے، سال گزرا مگر پیر و مرشد کا پتہ نہیں، تقریباً 3 سال کا عرصہ جو ہے عرصہ دراز جو ہے گزر گیا مگر پیر و مرشد کا کوئی سراغ نہیں چلا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پیر و مرشد نہیں بلکہ چور تھا، مگر ایک سچے اور پکے مرید کی دعا کس طرح اثر دکھاتی ہے۔ جھوٹ موٹ میں مرید کر کے جان بچا کر بھاگ جانے والا یحییٰ چور 3 سال کے بعد چوری کرنے کے لیے بغداد یہ معلیٰ میں محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہوا۔ تلاش بسیار کے بعد جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو کہنے لگا بڑا نام ہے مگر اس گھر سے کچھ نہ ملا، کیونکہ بغداد کے میرے پیر و مرشد کا نام بڑا تھا، اس گھر میں گیا کچھ نہ ملا تو کہا بڑا نام ہے اس گھر میں کچھ نہ ملا۔ اس کو کیا پتا تھا کہ اب وہ نعمت ملنے والی ہے جو ہزاروں کوششوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ گھر سے نکل کر بھاگنا چاہا تو آنکھ جو ہے اندھی ہو گئی، اب جو ہے دروازہ ہی نہیں ملتا، گھر سے نکلے کیسے؟ مجبوراً گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا فلاں شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لیے قطب چاہیے۔ محبوب سبحانی حضور غوث اعظم نے فرمایا صبح قطب کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے اگر کوئی بلا نازل ہو گئی
بلا نازل ہو گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ محبوب سبحانی ہمارے بڑے پیر غوث اعظم نے فرمایا، میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اس چور کو بلاؤ، اسی کو قطب بنا کر بھیج دیتا ہوں۔ خادم اس یحییٰ چور کو لے کر بارگاہ قادریت و غوثیت میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث اعظم نے کھینچی سے اس کے بال کو تراشا، کینچی سے اس کے بال کو تراشا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قوت سے مسند ولایت و قطبیت پر بیٹھا دیا، اور اس کا ہاتھ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا، اور فرمایا اس جگہ پر جا کر عبداللہ کو مرید کرو اور پھر اپنے مقام پر جاؤ۔ حضرات، ایک سچے مرید کی دعات نے یحییٰ چور کو ولی و خطب و مرشد کامل بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو